محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ قبض اور بواسیر کا نباتاتی علاج۔ بواسیر اور قبض دو ایسی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے کی وجہ بنتی ہیں۔ قبض کے اصل معنی پکڑ اور گرفت کے ہیں۔ بواسیر مقعد کے اندر بننے والے مسوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قبض کو قبض اس لیے کہتے ہیں کہ براز کو آنتیں اپنی گرفت میں لیے رکھتی ہیں۔ اگر اجابت وقت مقرر پر نہ آئے، یعنی کبھی تیسرے روز آیا کرے، یا اوقات تبدیل نہ ہوں لیکن مقدار میں کم ہے، یا اجابت یا فراغت نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں کو قبض ہی کہتے ہیں۔ قبض کی دو صورتیں ہیں: عارضی قبض جو کسی اتفاقی وجہ سے ہوتا ہے، دائمی قبض جو ہمیشہ رہتی ہے، اس کا سبب دیرینہ ہوتا ہے۔ قبض کے اسباب: تیز مرچ، مسالہ جات کی زیادتی، میدا، بیسن کی اشیاء، سموسے، نان، آلو، ٹھنڈے یخ مشروبات، چائے کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی، دماغی محنت کی زیادتی، نشہ آور اشیاء کا استعمال، دودھ اور گھی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انتڑیاں خشک ہو کر قبض کا باعث بنتی ہیں۔ علامات: درد سر، نظر کی کمزوری، دل کی گھبراہٹ، بے چینی، بھوک کی کمی، پنڈلیوں میں خفیف سا درد، زبان کا میلا ہونا۔ قبض سے جگر متاثر ہوتا ہے، جسم کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے اور بواسیر جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قبض ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہلاتا ہے۔ عارضی قبض ہو تو خود بخود دور ہو جاتا ہے، یا معمولی قبض کشادہ اسے رفع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ممکن حد تک تدبیر سے کام لیں اور دوا سے پرہیز کریں، بلکہ صبح و شام سیر کریں۔ یہی قبض کا قدرتی علاج ہے۔ صبح خالی پیٹ تازہ پانی پینا قبض کا بہتر علاج ہے، لیکن روزانہ عادت ڈالنا معدے کے لیے مضر صحت ہے۔ دائمی قبض کا علاج ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوسرے امراض پیدا کرتا ہے۔ اس مرض میں تیز ملینات کا استعمال مناسب نہیں ہوتا۔ اس مرض کا علاج غذا سے کرنا زیادہ مناسب ہے، مثلاً روغن بادام، مکھن، گھی، دودھ، ترکاریاں اور موٹے آٹے کی روٹی وغیرہ۔ سبزی سب سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، مثلاً خرفہ کا ساگ، سرسوں کا ساگ، چولائی کا ساگ، پالک، میتھی، چقندر، شلجم، گاجر، ہرے چنے، ٹینڈے، کدو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھلوں میں خربوزہ، آم، پپیتا، آلو بخارا، امرود، انگور، انجیر خشک، منقع، کشمش، تربوز، ناشپاتی، خوبانی اور آڑو۔ رفع قبض کے لیے اگر ادویہ سے مدد لینے کی ضرورت ہو تو معجون اطریفل زمانی، حب بنفشہ، اسبگول کا چھلکا، روغن بادام، انجیر، گلقند، مربع حریر وغیرہ۔ جو خواتین امید سے ہوں تو انہیں زیادہ قبض کشا ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے پرہیز بہتر رہتا ہے۔ یہ سبزیاں پھل استعمال کریں۔ روغن بادام، شیریں، اسبگول کا چھلکا دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔ طب نبوی کے لحاظ سے سنائے مکی، شہد، روغن زیتون اور انجیر خشک وغیرہ شدید قبض کی صورت میں مفید ہے۔ بواسیر عہد حاضر کی ایک عام بیماری ہے۔ عموماً ایسے لوگ جنہیں زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑے یا عضلات اور بافتوں کے اندر اور باہر بے حد تکلیف دہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرض میں کبھی مقعد کی اندرونی اور کبھی بیرونی وریدوں میں سوزش کے باعث خون بہنے لگتا ہے۔ بعض اوقات اندرونی دراڑیں سوجن کے باعث پھٹ جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں خونی بواسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تیز مسالے دار اور ناقص غذا کے علاوہ آنتوں کے امراض کے باعث بواسیر کا مرض جلدی پنپتا ہے۔ یہ مرض شرمندگی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً مریض اس کو بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن رفع حاجت کی وجہ سے جب خون مسلسل بہنے لگتا ہے اور تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو مریض بالآخر مرض سے نجات کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ بواسیر کی ایک پیچیدہ اور مہلک شکل مقعد کے اندر اور باہر مسوں کا پیدا ہو جانا ہے۔ اس مرحلے میں یہ مرض ناقابل بیان اذیت کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ مریض خارش، جلن اور درد کے باعث ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھ پاتا۔ بواسیر ایک قابل علاج مرض ہے۔ ایلوپیتھک میں تو اس کا علاج لیزر اور آپریشن تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ طب میں اس کا دوائیوں سے علاج ہوتا ہے۔ تاہم جڑی بوٹیوں اور غذا کے مناسب استعمال سے بھی بواسیر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ حفاظتی تدابیر:
بواسیر پرانے قبض اور زیادہ دیر تک بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ باقاعدہ علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معدے کے افعال کو درست کیا جائے۔ خواتین کو حمل کے بعد عموماً بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پیچس والی ادویات سے اس تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کا شکار اور روز رنج افراد کو بھی بواسیر ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسے حضرات کو رفع حاجت کے وقت عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عموماً زور لگانے سے مقعد کے عضلات پر برا اثر پڑتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ احتیاط کی متقاضی یہی بات ہے کہ رفع حاجت کے وقت ٹینشن سے کام نہ لیا جائے۔ بواسیر کے علاج کے لیے بہت سی غذائیں اور جڑی بوٹیاں مفید ہیں، جن کے باقاعدہ استعمال سے بواسیر کو مستقل ختم کیا جا سکتا ہے۔ بواسیر کے مریض کی خوراک میں یہ غذائیں بے حد ضروری ہیں: تازہ پھل اور سبزیاں، سلاد، پانی کا کثرت سے استعمال، فائبر والی غذائیں مثلاً اسبغول وغیرہ۔ علاج: بواسیر کے علاج کے لیے درج ذیل جڑی بوٹیاں اور غذائیں مستعمل ہیں۔ نمبر 1، انجیر۔ بواسیر عموماً پرانے قبض اور آنتوں کے خلل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے مفید ترین غذا خشک انجیر ہے۔ روزانہ رات کو 3 دانے خشک انجیر لے کر گرم پانی میں دھو لیں، پھر رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اسی پانی کے ہمراہ ان انجیروں کی خالی معدہ کھا لیں۔ یہ علاج 3 یا 4 ہفتے جاری رکھیں۔ انجیر کے بیج آنتوں سے فاضل مادوں کے اخراج کو سہل بناتے ہیں۔ بواسیر میں بڑی آنت کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غذاؤں کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ فضلے کا آسانی سے اخراج ممکن ہونے سے مقعد کو بہت زیادہ آرام ملتا ہے اور پھولی ہوئی وریدیں سکڑ جاتی ہیں۔ پانی: بواسیر کے مریض کا سب سے بہترین علاج پانی میں مضر ہے۔ مریض اگر روزانہ 6 سے 8 گلاس تک پانی پیے تو اس کو اجابت کے دوران زور نہیں لگانا پڑے گا۔ اسبغول دافع بواسیر ہے۔ اس کے کیمیائی اجزاء اور گوند معدے سے مقعد تک انتڑیوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ اس سے نہ صرف قبض کا زور ختم ہوتا ہے بلکہ اجابت میں آسانی اور بواسیر سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے روزانہ رات کو 1 بڑا چمچ اسبغول بھوسی نیم گرم دودھ یا پانی میں حل کر کے کھا لیا جائے۔ پیاز: پیاز میں جراثیم کش عناصر پائے جاتے ہیں۔ خونی بواسیر میں پیاز بہترین غذائی علاج ثابت ہوا ہے۔ اس کے لیے 30 گرام پیاز پتھر کی سل پر اچھی طرح کوٹ لیں اور اس میں 60 گرام چینی ملا کر بواسیر کے مریض کو کھلائیں۔ دن میں 2 بار یہ نسخہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جل کھمبی: جل کھمبی کو قدیم یونانی نفسیاتی محرک اور روغن سرکہ کے ساتھ اسے دماغی امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جل کھمبی کو آبی شاہی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام ضروری وٹامنز اور الکالوئڈز پائے جاتے ہیں۔ گاجر، شلجم اور جل کھمبی کا جوس بواسیر میں بے حد مفید ہے۔ یہ مسے ختم کرتا اور دافع قبض ہے۔ روزانہ 1 لیٹر جوس 2 سے 4 ماہ تک پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس علاج کے دوران سفید آٹے، چینی کی مصنوعات اور گوشت سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسونت: یہ ایک زرد رنگ کی لمبی خاردار جھاڑی ہے جس کی شاخیں سفیدی مائل یا خاکستری ہوتی ہیں۔ اس کے تنے اور جڑوں میں زرد رنگ کا جوہر پایا جاتا ہے جو طبی اعتبار سے کیمیائی اجزاء کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ رسونت مصفح خون ہے، خون کا اخراج روکتی اور مسام کو کھولتی ہے۔ مرچ: بواسیر کے علاج کے لیے رسونت کو مکھن میں رگڑ کر کھانے سے خونی بواسیر سے افاقہ آتا ہے۔ گنڈانا: یہ ایک کھڑی بوٹی ہے، محرک اور مقوی تاثیر رکھتی ہے، زہریلے مادوں کے اخراج اور مختلف بیماروں کے لیے مشہور ہے۔ گنڈانا رطوبتوں اور اخراج خون کے لیے مستعمل ہے، اس لیے اس کا جوشاندہ خونی بواسیر میں بہت مفید ہے۔ اس کے پتوں اور پھلوں کے ٹینڈوں کا سفوف بواسیر میں 6 سے 3 ملی گرام مقدار تک استعمال کرایا جاتا ہے۔ ہریڑ: ہریڑ ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ رطوبتیں خشک کرتی ہے، معدے کو تقویت پہنچاتی اور جلاب آور ہے۔ ہریڑ بواسیر کا مشہور علاج ہے۔ کیسٹرڈ آئل میں تازہ ہریڑ کو بھون لیا جائے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچہ سفوف زبان پر رکھ کر چوس لیا جائے۔ ہریڑ کا سفوف کھانے سے
بواسیر کے مسئلے بھی تحلیل ہو جاتے ہیں۔